حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ سب بڑا عذاب ہے۔ کیونکہ کسی شخص کو تنہائی میں عذاب دیا جائے، اس سے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا عقیدت مندوں کے سامنے رسوائی سے دکھ اور غم ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں دنیا میں عزت دی ہے، تو آخرت میں ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اس آیت کا تیسرا معنی یہ ہے کہ مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا، یہودیوں کو عیسائیوں سے الگ کر دیا جائے گا، اور مجوسیوں کو صائبین سے الگ کر دیا جائے گا، ہندوؤں کو سکھوں سے اور دہریوں کو بخشوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ ضحاک سے بھی روایت ہے کہ کفار کے ہر فرقے کے لیے دوزخ میں الگ الگ طبقہ ہے، اور ہر فرقے کو دوزخ کے الگ الگ طبقے میں رکھا جائے گا۔ اس آیت کا چوتھا معنی یہ ہے کہ مومن تو اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ واصل ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، اور کفار اپنے بھائیوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے الگ الگ اور جدا ہوں گے۔ سو کافروں کو آگ کا دردناک عذاب بھی ہوگا، اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے جدا اور الگ ہونے کا کلک بھی ہوگا، یعنی دکھ ہوگا، اور دوستوں سے علیحدگی اور جدائی کا کلک آگ میں جلنے سے زیادہ ہوگا، کیونکہ آگ میں جلنے کا عذاب جسمانی ہے، اور دوستوں اور محبوبوں سے جدائی کا عذاب قلبی اور عقلی ہے۔ اس آیت میں کیا ثابت ہو رہا ہے کہ عذاب دو قسم کے ہو گئے، ایک جسمانی عذاب، وہ بھی خطرناک ہے بہت کہ اس کو جلا دیا جائے، اور ایک جو ہے وہ قلبی اور عقلی عذاب ہے، یعنی دل کی کیفیت، دل کی بے چینی، دل میں غم کا پیدا ہو جانا، بے چینی کا پیدا ہو جانا، تکلیف کا پیدا ہو جانا، وسوسوں کا پیدا ہو جانا، یہ عقلی اور قلبی جو عذاب ہے یہ جسمانی عذاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اندر کا موسم خراب ہو جائے تو باہر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، بالکل باہر جتنا اچھا موسم ہو، جتنا اچھا منظر ہو، کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی اگر اندر کا موسم خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، پرسکون زندگی ہے، پھر کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ قلبی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ دل کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جو عقل میں جو تکلیف ہوتی ہے، وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے، وہ تو جسمانی تکلیف سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ صرف کفار کو نہیں ہوتی، مسلمانوں کو بھی ہوتی ہے مختلف معاملات میں۔ دل کی بے چینی ہوتی ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں انجانی بے چینی ہو رہی ہے، انجانا خوف ہے دل میں، تو یہ دل کی تکلیف ہے نا، یہ جسم کی تکلیف سے زیادہ ہے۔ تو دو قسم کے عذاب ہو گئے، ایک جسمانی عذاب ہو گیا، اور ایک دل کا عذاب ہو گیا، اور ایک عقلی عذاب ہو گیا۔ یوں کرو تو تین ہو گئے، ورنہ قلبی اور عقلی عذاب ایک بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس آیت کا پانچواں معنی یہ ہے کہ آج تم اپنے خود ساختہ معبودوں سے الگ ہو جاؤ، اور جن کو تم نے اپنا شفیع اور مددگار قرار دیتے تھے، ان سے الگ اور جدا ہو جاؤ۔ اس آیت کا چھٹا معنی یہ ہے کہ تم اپنی توقعات اور آرزوؤں سے الگ ہو جاؤ، بلکہ ہر خیر سے الگ ہو جاؤ، اور دوزخ میں بھی الگ الگ اور جدا جدا رہو، کیونکہ ہر کافر کی دوزخ میں الگ الگ کوٹھڑی ہوگی۔ تمام کافروں کی اقسام کا مجرمین کے عموم میں داخل ہونا۔ امام ابو منصور ماتریدی نے اپنی التاویلات الماتریدیہ میں ذکر کیا ہے کہ بعض اکابرین نے فرمایا جو لوگ دوام اور خلود کے ساتھ دوزخ میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چار گروہ ہیں۔ دوام اور خلود کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، اور ان کے چار گروہ ہیں، ایک متکبرین، دوسرے دہریہ کہتے ہیں ایتھیس کو، منکر خدا کو، جو خدا کا انکار کر دے، وہ کہ کوئی خدا نہیں، یہ کائنات خود بخود بن گئی اور خود بخود چل رہی، یہ ایتھیس ہیں۔ تو متکبرین ایک گروہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا دہریہ یعنی جو خدا کا انکار کر دیتے ہیں، تیسرا ہو گیا منافق،
جو زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں اس کی کفر موجود ہے. اور چوتھے ہو گئے مشرکین یعنی یہود و نصارہ، یا کوئی مسلمانوں سے بھی شرک کرنے والا ہو جائے وہ بھی. اور مجرمین کا لفظ ان 4 گروہوں کو شامل ہے. جب فرمایا اے مجرموں تم دوسروں سے الگ ہو جاؤ تو ان سے خطاب فرمایا جو دائماً دوزخ میں رہنے کے مستحق ہیں. اور یہ 4 گروہ اس وجہ سے ہیں کہ شیطان وسوسہ اندازی کے لیے 4 اطراف سے حملہ آور ہوتا ہے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے. شیطان جب کسی پر وسوسہ ڈالتا ہے تو 4 طرف سے ڈالتا ہے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے. نہ اوپر سے آتا ہے نہ نیچے سے آتا ہے، یہ 4 جانب سے آتا ہے. ٹھیک. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 سے 17. شیطان نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا. اللہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گمراہ کیا ہے مجھے. آج بھی کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں گمراہ ہو گیا ہوں. تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اختیار کہاں گیا آپ کا؟ یہ بات نہیں کر سکتے آپ. مکمل اختیار استعمال کرنے کے باوجود بھی جو کام نہ ہو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مبرم حقیقی بھی ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. اختیار کو استعمال کیے بغیر کہنا کہ مجھ سے یہ جو گناہ ہو رہا ہے یہ تقدیر ہے، اب وہی کام شیطان کہہ رہا ہے نا ہوگا میری تقدیر میں لکھ دیا تھا یا مجھے گمراہ کر دیا تو آپ نے گمراہ کیا، یا یوں کہ تقدیر میں لکھ کے نہیں گمراہ کیا، چلو یوں گمراہ کر دیا کہ آپ نے میری جگہ اس کو خلیفہ بنا دیا، اس وجہ سے میں چڑ کے گمراہ ہو گیا. بہرحال جو بھی وجہ ہے گمراہ کرنے کا الزام اللہ پر لگا رہا ہے. تو جو غلطی کر کے تسلیم نہ کرے وہ شیطان کے طریقے پر ہے، اور جو غلطی کر کے تسلیم کر لے وہ انبیاء کے طریقے پر ہے. بے شک بے شک. ہاں. جی. شیطان نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں ضرور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. جو آپ نے صراط مستقیم کا راستہ بنایا ہے انسانوں کے لیے اس راستے پہ بیٹھوں گا. شیطان خود صراط مستقیم پر نہیں ہے پر بیٹھتا صراط مستقیم پر ہے. جی. صراط مستقیم سیدھا راستہ اس پر شیطان بیٹھ جاتا ہے، خود نہیں ہے، خود گمراہ ہے. اس پر کیوں بیٹھتا ہے؟ کیونکہ جو بھی صراط مستقیم کے راستے پہ ان کو وہاں سے برگلا دے، ڈی ٹریک کر کے بھگا دے. جی. مثال کے طور پر کیسے یوں کہے گا 15 سال کے ذکر سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ 15 سال آپ اللہ کا ذکر کرتے رہ گئے، کیا فائدہ ملا آپ کو؟ تسبیحات پڑھنے سے، درود پڑھنے سے، وظائف کرنے سے کیا فائدہ ملا؟ آپ مسجد کے امام بن گئے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ملا؟ یہ سب برگلانے والی بات ہے. جی. کہتا ہے آپ کسی اور دنیاوی پوسٹ پہ آتے تو اتنا مزے کرتے، آپ کے پاس گاڑی ہوتی، بنگلہ ہوتا، گھر ہوتا، کیا کیا ہوتا. کیا تم نے نیکی کا کام شروع کر رکھا، اس میں تجھے کیا ملا؟ تو ایسے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے برگلاتا ہے. ایسے وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ 15 سال کے ذکر سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ 15 سال کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر میں بھی وہ یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ فائدہ پہنچا ہے کہ نہیں، تو بس عقل تو ماری گئی ہے. عقل یعنی اللہ کے ذکر میں فائدہ نہیں تو پھر کس کے ذکر میں فائدہ اور خیر ہے؟ اللہ کے ذکر میں تو دنیا میں بھی فائدہ ہے، قبر میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. کتنی آیات ہیں، بے شک. کتنی احادیث ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. صرف شیطان ایسا نہیں کرتا، انسانوں کی شکل میں بھی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. شیطان نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں ضرور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. پھر میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، اور آپ ان میں سے زیادہ لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. یعنی اکثر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کثرت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، چند لوگ ہوں گے جو گمراہ نہیں ہوں گے. یہ شیطان کہہ رہا ہے.
لہذا جو بھی دوام اور خلود کے لیے دوزخ میں داخل ہوگا وہ شیطان ہی کے واسطے سے داخل ہوگا۔ وہ مشرکین پر وسوسہ ڈالنے کے لیے ان کے سامنے سے حملہ آور ہوگا جی اور متکبرین پر ان کی دائیں جانب سے حملہ آور ہوگا، اور منافقین پر حملے کے لیے ان کی بائیں جانب سے حملہ آور ہوگا، اور دہریوں پر حملہ کرنے کے لیے ان کے پیچھے سے حملہ آور ہوگا۔ مشرکین پر سامنے سے اس لیے وسوسہ ڈالے گا کیونکہ اس کے سامنے کی جانب غائب ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے اور اس کا انکار نہیں کر سکتا، تو ابلیس اس کے سامنے کوئی ایسی چیز دکھاتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہی تمہارا خدا ہے، تو وہ اس کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ مشرک کے سامنے سے آئے گا، مشرک جو ہیں یعنی یہودی عیسائی، وہ خدا کو مانتے ہیں، نبی پاک کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، خدا کو تو مانتے ہیں نا۔ اور مشرک کیوں ہیں وہ؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر کو، دونوں کو اللہ کا بیٹا مان لیتے ہیں، جی تو وہ شرک کر رہے ہیں۔ اب ان کے سامنے سے آ کے ان کو ورگلاتا ہے، تو مسلمانوں میں بھی کوئی مشرک ہو سکتا ہے، سامنے سے آیا کیسے ورگلایا کہ یہ جو نور نظر آ رہا ہے یہ خدا کا نور ہے، شکل اختیار کر لی اور کہا میں تیرا خدا ہوں، اور اس نے مان لیا کہ یہ ہمارا خدا ہے، اس طریقے سے شرک کراتا ہے۔ جی تو ابلیس اس کو سامنے سے کوئی ایسی چیز دکھاتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہی تمہارا خدا ہے، تو وہ اس کی پرستش کرنے لگتا ہے، اور متکبرین کی طرف ان کی دائیں جانب سے اس لیے آتا ہے کہ دائیں جانب بائیں جانب سے قوی ہوتی ہے، تو وہ اس کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے، پھر وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا گمان کرتا ہے، اور منافقین کے دل و دماغ میں بائیں جانب سے وسوسہ ڈالتا ہے کیونکہ بائیں جانب دائیں جانب سے کمزور ہوتی ہے، اور منافق تمام گروہوں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس میں اپنے کفر کے اظہار کی قدرت نہیں ہوتی، دل میں کافر ہے، مسلمانوں کو کہتا پھر میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، دل میں اللہ کو بھی گالیاں دے رہا ہے، قرآن کو بھی غلط کہہ رہا ہے، نبی کو بھی گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے میں اظہار کی طاقت نہیں، اتنے مسلمان ہیں مجھے قتل کر دیں گے، ہیں ہمارے اندر موجود جو اب وہ صرف سائنس کو ماننا چاہتے ہیں، کسی قرآن کو نہیں ماننا چاہتے، جی اور وہ سائنس کو ماننا غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، صرف سائنس کو مان کر خدا کو بھول جاتے ہیں، یہ غلط ہے، سائنس کو ویسے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ اس میں اتنی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ میں اپنے یہ جو میرے اندر کفر ہے اس کا اظہار کر سکوں زبان سے، تو اس لیے وہ سب سے بڑا کمزور ہے۔ کافر اس سے زیادہ طاقتور ہے، کم از کم منہ سے تو کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہوں، یہ سب سے زیادہ خطرناک جو ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اس لیے سب سے نیچے والے درجے میں ہوگا منافق۔ منافق تمام گروہوں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس میں اپنے کفر کے اظہار کی قدرت نہیں ہوتی، وہ اپنے کفر کو دل میں چھپاتا ہے اور اپنے عقائد کے خلاف ایمان کو اور مسلمانوں کی موافقت کو ظاہر کرتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کہتا پھرتا ہے یہی میرا عقیدہ ہے، اور خدا کے منکرین اور دہریوں کے دل و دماغ پر ان کے پیچھے سے حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اپنے پس پشت کچھ دکھائی نہیں دیتا، اپنے کمر کے پیچھے انسان نہیں دیکھ سکتا نا، اسی طرح دہریوں کو اور منکرین خدا کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل اور نشانیاں نظر نہیں آتی، اتنی دلائل ہیں اس کائنات کے اندر، تو اپنے آپ میں صرف غور و فکر کر لے، ہزاروں دلائل تو تجھے اپنے اندر مل جائیں گے، تو کیسے پیدا کیا گیا، آخر تجھے کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے جس نے تجھ میں اتنی خوبیاں ڈالی، تو کائنات میں اتنے دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کی، پر غور و فکر نہیں کرتا وہ۔ اسی طرح دہریوں کو اور منکرین خدا کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل اور نشانیاں نظر نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بس کفار اور مجرمین کے یہ چار گروہ ہیں،
یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور جب 7 کو 4 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب 28 ہے، اور چاند کی منزلیں بھی 28 ہیں، اور جس طرح چاند اپنی اصل اور اپنی ذات میں بے نور ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے نا، روشنی کس کی ہے؟ سورج کی۔ ستاروں کی بھی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند کی بھی اپنی نہیں ہے، سورج کی ہے۔ تو یہ بات کس نے بتائی؟ قرآن نے بتائی 1400 سال پہلے، کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کی نہیں ہے، جی ستاروں کی بھی نہیں۔ اب سائنس نے تحقیق کیا، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی سورج کی روشنی چاند کی اپنی نہیں ہے۔ جی تو تب کیا اعتراض ہو رہا تھا؟ تب تو یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ یہ تو کب سے دنیا چل رہی ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے، مرد عورت بچہ بوڑھا ہر کوئی دیکھتا ہے چاند چمکتا ہوا، ہے نا۔ ہمیں عین الیقین ہو گیا، ہم نے آنکھ سے دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، ہمیں عقل الیقین ہو گیا، عقل سے یقین ہے، ہم روز دیکھتے ہیں یہ چاند ہے۔ عقل کیسے غلط کہہ سکتی ہے؟ دیکھی ہوئی چیز کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ سنی ہوئی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ یہ سب غلط ہو سکتا ہے۔ سنی ہوئی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہو سکتی ہے، عقل کو جس چیز کا یقین ہو جائے، عقل یقین ہو، وہ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ خلاف عقل بات کسی کی نہیں مانی جا سکتی، خلاف عقل بات اللہ اور اس کے رسول کی مانی جا سکتی ہے، قرآن کی مانی جا سکتی ہے، سنت کی مانی جا سکتی ہے، حدیث کی۔ خلاف عقل بات عام انسان کی نہیں مانی جا سکتی۔ عام انسان کا ہے نا چاند کی اپنی روشنی نہیں مانا جائے گا، پر اللہ نے فرما دیا کہ چاند کی اپنی روشنی مانا جائے گا۔ خلاف عقل بات ہے، کیونکہ خلاف عقل بات اللہ اور اس کے رسول کی مانی جا سکتی ہے۔ تو جب یہ فرمایا ہوگا کہ چاند کی تو اپنی روشنی نہیں ہے، تو کتنا شور مچایا ہوگا تب کہ کفار اور منافقین نے یہ کہاں سے، وہ پہلے کہتے تھے یہ تو خود سے لکھ لیا آپ نے قرآن، توبہ نعوذ باللہ، یہ تو من گھڑت کتاب ہے، آپ نے خود سے لکھ لی ہے، شیاطین آپ پر نازل ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں، یا آپ کسی اجمی سے سیکھ کے آتے ہیں۔ الزام لگانے کے لیے، الزام دیکھو کیسا لگا ہے، عربی سیکھنے کے لیے تو کسی عربی کے پاس جانا چاہیے، یا آپ یہ کسی اجمی سے سیکھ کے آتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ خلاف عقل باتیں کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کیسے روشنی نہیں اپنی، اور آج وہ مانتے ہیں، پر قرآن کو نہیں مانتے، سائنس نے بتایا اس لیے مانتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم الیقین ہوتا ہے، پھر عین الیقین ہوتا ہے، پھر عقل الیقین ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، عقل الیقین بھی ہوتا ہے، پر ضروری نہیں ہے کہ ہر بار عین الیقین جو ہے وہ درست ہو۔ آپ ابھی کوئی قرآن کو نہیں جانتا اور سائنس کو نہیں جانتا، اس سے پوچھو چاند کی روشنی ہے، وہ کہے گا ہے، آپ کو روز شام کو باہر پکڑ کے دکھائے گا، یہ دکھایا کہ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ صحیح ہوں۔ تو خلاف عقل بات کس کی مانی جائے گی؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو یہ بات میں نے ویسے کہہ دی۔ تو جس طرح چاند اپنی اصل اور اپنی ذات میں بے نور ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، سورج کی ہے، اسی طرح کفار بھی اپنی ذات، اپنی اصل اور ذات میں بے نور ہیں۔ کفار بھی تو انسان ہیں، سارے انسان برابر، سب حضرت آدم کی اولاد، سب اللہ کی مخلوق ہے نا، سب حضرت آدم علیہ السلام کی تو انسان ہیں، پر اللہ فرما رہا ہے فاسق اور مومن برابر نہیں ہوتا، یعنی کافر اور مومن برابر نہیں ہوتا۔ وہ فرمایا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اصل میں اور ان کی ذات میں بے نور ہے، مطلب انسان ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں ان کو وہ آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، مانتے ہیں حضرت آدم کی اولاد ہیں، انسان ہے، پر برابر تو نہیں ہے۔ کافر اور منافق، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے نا قرآن میں، فاسق اور مومن برابر نہیں ہوتے۔ یہاں فاسق سے مراد کون سا فاسق ہے؟ کافر۔ تو مطلب ان کی ذات میں انسان ہونے کے باوجود نور نہیں، اور یہ کون سا نور نہیں ہے؟ یہ ایمان کا نور نہیں ہے۔ یعنی انسان تب افضل ہو جائے گا جب اس میں ایمان کا نور داخل ہو جائے گا،
वैसे तो सब इंसान बराबर हो जाएंगे, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, काफिर हो, इंसान होने के एतबार से बराबर हो गए। पर जैसे ही वो ईमान लाएंगे तो अब वो बाकियों से अफजल हो जाएंगे। जी मुसलमान यहूद नसारा और कुफार से इसलिए अफजल हो गए कि उनके अंदर ईमान का नूर है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसी तरह कुफार भी अपनी असल और जात में बेनूर हैं। दुनिया में उनके अंदर जो ऐश व इशरत की रोशनी नजर आती है वो चांद की रोशनी की तरह मुस्तार और आर्जी है। जैसे चांद ने आर्जी तौर पर रोशनी सूरज से ले रखी है, इस तरह दुनिया में उनकी ऐश व इशरत और रोशनी जो नजर आती है ये आर्जी है सारी। बस चांद की मनाजिल की तरह उनके अजाब के भी 28 मखसूस हिस्से बना दिए गए हैं। अहद का मानी और इसकी इकसाम। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यासीन आयत नंबर 60, ऐ औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अहद का मानी है किसी ऐसे काम की पेशगी वसीयत करना जिसमें खैर और मनफत हो, और इस काम का वादा लेना, यानी किसी ऐसे काम का पुख्ता कौल व इकरार लेना जिसकी रियायत करना और उसको पूरा करना लाजिम हो। अल्लाह ने जो हमसे अहद लिया है इससे मुराद ये है कि उसने हमारी अक्लों में ये बात जागजी और मरकूज कर दी है कि हम उसको वाहिद मुस्तहिक इबादत माने, हम उसको वाहिद मुस्तहिक इबादत मानेंगे। और या इससे ये मुराद है कि अल्लाह ताला अपनी किताबों और अपने रसूलों के ज़रिए हमें जो अहकाम देगा हम उनकी अताअत करेंगे। सो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के ज़रिए हमसे ये अहद लिया है कि हम शैतान की इबादत नहीं करेंगे। और शैतान की इबादत से मुराद है शैतान के अहकाम पर अमल करना और उसके कदम बा कदम चलना। और इन आयात में हमसे ये अहद लिया गया है। शैतान की इबादत कैसे? शैतान को सजदे कर रहे हैं, शैतान को तो कोई सजदे नहीं कर रहा, सारे कह रहे हैं हम रहमान को सजदे कर रहे हैं, अल्लाह को कर रहे हैं। शैतान को कौन सजदे कर रहा है? शैतान की कोई इबादत नहीं कर रहा है। ऐसे ग्रोह दुनिया में जो करते हैं, उसके लिए बलि देते हैं, जना करते हैं मुख्तलिफ, वो कहते हैं शैतान हमसे मिलता भी है, वो है पर वो बहुत चांद है। पर ये फिर शैतान की इबादत करने से क्या मुराद है? मतलब उसका हुक्म मानना ही शैतान की इबादत है। तो अब बताओ कौन कौन इबादत कर रहा है? मतलब जो भी मान रहा है हुक्म वो इबादत ही कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के ज़रिए से हमसे ये अहद लिया था कि हम शैतान की इबादत नहीं करेंगे। और शैतान की इबादत से मुराद है शैतान के अहकाम पर अमल करना, यानी जो उसने हुक्म दिया उस पर अमल करना, यही उसकी इबादत है। और इसके कदम बा कदम चलना। और इन आयात में हमसे ये अहद लिया गया है सूरतुल इनाम आयत नंबर 124 नहीं 142, सूरतुल इनाम आयत नंबर 142। और शैतान की कदम बा कदम मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और सूरतुल अराफ आयत नंबर 67, ए औलाद आदम, शैतान तुमको आजमाइश में न डाल दे जिस तरह वो तुम्हारे माँ बाप की जन्नत से निकालने का सबब बन गया था। तो वो आयत थी सूरतुल इनाम आयत नंबर 142 और ये है सूरतुल अराफ 27। शैतान की इबादत तो कोई नहीं करता तो इसकी ममानत का महामिल। इस आयत में ये फरमाया कि तुम से शैतान की इबादत न करने का अहद लिया गया है। इस पर यह एतराज़ होता है कि शैतान की इबादत तो दुनिया में कोई भी नहीं करता, फिर अल्लाह ताला ने शैतान की इबादत से किस लिए मना फरमाया है? इसका जवाब यह है कि शैतान के वसवसों को कबूल करना, उसकी मुआफ़कत करना और अल्लाह ताला के अहकाम के बरखिलाफ उसके अहकाम की तस्दीक करना। एक तरफ अल्लाह का हुक्म मौजूद है, उसको छोड़कर उसका हुक्म मानना और उसके हुक्म की तस्दीक करना, उसकी अताअत करना है, और इसी की इबादत करना है। इसी को इबादत करना कहा जा रहा है।
اور اس پر یہ آیت دلیل ہے، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود یعنی خدا بنا لیا، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ وہی تو ہے جو سارا دن رات اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کو مان رہا ہے، ایمان لا چکا ہے، زبان سے اقرار کر چکا ہے، دل سے تصدیق کر چکا ہے کہ اللہ واحد ہے، پھر بھی حکم شیطان کا مان رہا ہے۔ یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں نا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کے برخلاف اپنے نفس کی خواہشات اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، وہ دراصل اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے۔ کوئی اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں بس کفار، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو نفس کی پوجا کر رہے ہیں اور شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنا اس کی عبادت ہے۔ مطلب اللہ کا حکم چھوڑ کر، اگر اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو تو پھر یہ عبادت نہیں ہے۔ آسان میں آ رہی، اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی، اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ تو پھر تو کسی کی بھی اطاعت کرنا شرک ہو جائے گا یا عبادت ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنا، بالکل یہ تو اللہ کا حکم چھوڑ کر نہیں نا، یہ تو اللہ نے ہی حکم دیا اس لیے اطاعت کر رہے ہیں۔ کس کی؟ اللہ کی بھی، رسول کی بھی اور مرشد کی بھی۔ اولو الامر میں کون کون داخل ہیں؟ اولو الامر کس کو کہتے ہیں؟ امیر کو کہتے ہیں نا۔ اولو الامر میں کون کون داخل ہیں؟ خلیفہ وقت، امام وقت، وقت کے حکام۔ وقت کے حکام مطلب وزیر اعظم، صدر، کوئی ایم پی ایم این ہے وہ بھی، یہ اولو الامر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور علماء حق، اولیاء اللہ، یہ بھی اولو الامر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے مرشد جو ہے وہ بھی تو ولی ہے، جو کامل مرشد ہے وہ بھی تو ولی ہے، وہ بھی اولو الامر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور اولو الامر کی، کامل مرشد کی اطاعت کرنا واجب ہو جائے گا۔ آ رہی نا بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ امیر کے حکم میں ہے۔ وہ کبھی اولو الامر سے مراد صرف حکام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اولو الامر سے مراد علماء حق بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، بلکہ وہ شخص بھی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، وہ بھی ہے۔ بلکہ حدیث میں شاید یہ آتا ہے کہ 2 سے زیادہ اگر لوگ ہو، تم سفر میں جا رہے ہو تو اپنے اندر ایک امیر مقرر کر لو، تو وہ سفر میں آپ کا امیر بن گیا، اس سفر میں آپ پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہو جائے گا، ہے نا۔ ایسی نماز میں ہم اپنا امیر بناتے ہیں نا، امام بناتے ہیں، تو نماز میں اس کی اطاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے نا۔ تو چلو آگے چلتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں شیطان کے احکام کی اطاعت کرنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا رسول اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 80، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ حکام کی اطاعت کا محامل، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ اولو الامر، انہوں نے بریکٹ میں بھی یہ لکھا ہوا، اولو الامر کے ساتھ علماء اور حکام، یعنی علماء حق، اولیاء اللہ۔ یہ بہت سی تفسیروں میں آئی ہے کہ اولو الامر میں صرف حکام نہیں ہے، کہ حاکم وقت صرف اکیلا نہیں ہے، کہ خلیفہ وقت اور امام وقت ہے، صرف وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ بھی بیچ میں شامل ہیں اور علماء حق بھی بیچ میں شامل ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کے علاوہ اولو الامر کی، یعنی علماء اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہے سورۃ نساء آیت نمبر 59، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں صاحبان امر ہیں، یعنی اولو الامر ہیں، جو امیر ہیں،
हर मुसलमानों की जमात का खलीफा है कि नहीं है, बिल्कुल। यानी अमीर है ना। जी तो मुसलमानों की जो भी जमात यानी जो भी मकतबा फिक्र, ये फिरके हैं ही नहीं, ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये मकातब फिक्र हैं। जी ये देवबंदी है, बरेलवी है, वहाबी है, अहले हदीस है, ये फिरके नहीं है, मकातब फिक्र हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है ना। जी। ये फिरका नहीं है। तो ये भी बड़ी हैरान कुन बात लगती है लोगों को, ये फिरका नहीं है। हम तो फिरका फिरका कह के थक गए हैं, ये फिरका ही नहीं है। तो ये इनकी जो जमात है, हर जमात का है ना कोई ना कोई जी अमीर बनाया हुआ था उन्होंने। जैसे सब्ज पगड़ी वालों ने तो उनके अमीर है, क्या नाम है उनका, अमीर अहले सुन्नत मेरे आले सुन्नत था, उनका नाम क्या है, इलियास। इलियास कादरी साहब, वो उनके अमीर हैं। जैसे वो अभी खादिम हुसैन रजवी जी जी भी तरीके लब्बैक था ना, उनके अमीर थे। तो यानी जो जिस जमात का अमीर है उस जमात के ऊपर उस अमीर की इताअत वाजिब हो जाएगी। अगर वो खलीफा वक्त जो है वो पूरे मुल्क का खलीफा है तो पूरे मुल्क के मुसलमानों पर उसकी इताअत वाजिब हो जाएगी। वाजिब हो जाएगी। अगर वो पूरी दुनिया का खलीफा और इमाम है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों पर उसकी इताअत वाजिब हो जाएगी। पर वो एक जमात का खलीफा है, जमात का अमीर है, तो सिर्फ जमात पर इताअत वाजिब होगी, पूरे मुसलमानों पर नहीं। चंद लोगों का पीर है, वो कामिल मुर्शिद है, उन्हीं लोगों पर इताअत वाजिब होगी। ये भी बात वाज़ेह हो जानी चाहिए ना। उनका सारे जब दाखिल हो गए, उलमा हक भी दाखिल हो गए हैं, औलिया अल्लाह भी दाखिल हो गए हैं, हुकाम की तो चलो इताअत करें कि वो एक ही वजीर आजम है या एक ही सदर है, तो बाकियों की इतनों की इताअत कैसे करेंगे? वो इसलिए कि वो जिन की जो उसकी मुरीद है उन्हीं पर इताअत वाजिब होगी। जी जो उसकी जमात है वही जमात के लिए वो अमीर है। पर अगर वो सदर है या वजीर आजम है या वो पूरे मुल्क का खलीफा या इमाम है, फिर पूरे मुल्क पर उसकी इताअत वाजिब हो जाएगी। बेशक। ये बात समझ में आ गई ना। करम इस आयत से मालूम हुआ कि हमें उल्मा और हुकाम के अहकाम की अताअत का भी हुक्म दिया है। बस अगर अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी और के अहकाम की अताअत करना उसकी इबादत करने के मुतरादिफ है, तो गोया अल्लाह ताला ने खुद ही हमें उल्मा और हुकाम की इबादत करने का हुक्म दिया है। तो नऊज़ुबिल्लाह है। तो इसका जवाब यह है कि मुतलकन दूसरों के अहकाम की अताअत करना उनकी इबादत नहीं है। ये हमेशा ये हुक्म नहीं है कि किसी की अताअत करोगे तो उसकी इबादत ही कर रहे हो, बल्कि जब अल्लाह ताला के अहकाम के बरअक्स दूसरों की अताअत की जाए तब यह है कि आप उसकी इबादत कर रहे हैं। जी कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म मौजूद है, अब उस अल्लाह के हुक्म को छोड़कर अब किसी और का हुक्म मान रहे हैं, तो ये उसकी इबादत करना है। जी वैसे किसी और का हुक्म मानना कैसे इबादत करना होगा? तो वो तो आप दिन में कितने लोगों का हुक्म मान रहे होते हैं, ठीक है ना, कितने लोगों की अताअत कर रहे होते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले में किसी और के हुक्म पर अमल करना, ये उसकी इबादत है। जी जैसे हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले में नफ्स और शैतान की बात मान रहे होते हैं। यानी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि नमाज पढ़नी, हम नहीं पढ़ रहे होते, रोजा रखना वो नहीं कर रहे, ज़कात नहीं दे रहे होते, कितने गुनाह है, ऐसे लंबी लिस्ट है। तो बहरहाल बल्कि जब अल्लाह ताला के अहकाम के बरअक्स दूसरों की अताअत की जाए या अल्लाह और रसूल के अहकाम की नाफरमानी में दूसरों की अताअत की जाए, तो ये उनकी इबादत करना है। ये नहीं कहा जा सकता कि जिस जिसकी अताअत करते जाओगे फिर ये इबादत शुरू हो जाएगी। फिर ये शैतान के लिए क्यों? क्योंकि शैतान तो मुखालिफत कर रहा है ना अल्लाह और उसके रसूल की, जी इसलिए कहा गया है कि उसकी इबादत ना करो। क्योंकि जब भी तुम उनके शैतान की अताअत करोगे तो मतलब तुम उसकी इबादत ही कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि उसके आगे सजदा करो, यही इबादत होती है। लोगों ने यही समझा हुआ कि मैं मंदिर जाके सजदा करूंगा तो यही इबादत है। वो जो नफ्स के आगे झुक गया है वो भी इबादत कर रहा है नफ्स की। जी तो हदीस में क्या आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान शख्स पर लाजिम है कि वो हुकाम के अहकाम सुने और उनकी अताअत करें, ख्वाह वो अहकाम उनकी ख्वाहिश के मुआफिक हों, ख्वाहिश के मुताबिक हों या खिलाफ हों, माँ सिवाय इस सूरत के कि उनको अल्लाह ताला की नाफरमानी करने का हुक्म दिया जाए। ये सही मुस्लिम की हदीस है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, सुनन इब्न माजा की हदीस है, और भी लंबी चौड़ी इसका सही बुखारी में भी है, सुनन अबू दाऊद में भी है। तो क्या फरमाया गया इसमें कि हुकाम का हुक्म मानना है, जी चाहे वो हक में वक्त जो भी है उसका हुक्म मानना है, चाहे वो उलमा हक हो या औलिया अल्लाह हो, उनका हुक्म मानना है आपने। पर वो हुक्म कब तक मानना है? जब तक वो शरई हुक्म हो। जी जब तक वजीर आजम आपको शरई हुक्म देगा तब तक मानना है। जी
جو उनका स्टेट की खिलाफ वर्जी जो करेगा वो बागी हो जाएगा, यही कहा जा रहा है। नहीं कर सकते आप स्टेट की, चाहे वो बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे, वो आपके खिलाफ हो आपके हक में, आप नहीं कर सकते। पर इस सूरत में कर सकते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हुक्म दे दे। जी जी क्यों देगा कोई मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हुक्म? दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं पार्लियामेंट में, मतलब कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला नहीं हो रहा ना, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो फिर तो खिलाफ जा रहा है ना काम। जी सर। तो इसमें तो उनकी अतात लाजिम तो है ही नहीं। नहीं ना सर। तो फिर वो कहते हैं कि हदीसें सुना के कहते हैं ये तो अतात लाजिम है उलुल अमर की, तो वजीर आजम की अतात और सदर की अतात तो लाजिम है, तो आप क्यों, आप तो बागी हो गए स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं। ये तो कहा गया कि आप जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर स्टेट की मुखालफत करनी है। ये बागी होने की निशानी नहीं है, जी ये तो ईमान की निशानी है, ईमान की निशानी है। हैं? तो इनको समझना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए इस बात को हर किसी को। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह, ये हम पढ़ चुके हैं। अगली हदीस है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना किया और उन पर एक अंसारी को अमीर बना दिया। अब जो कहते हैं ना उलुल अमर नहीं होता, वो सिर्फ उलुल अमर हाकिम ही होगा, खलीफा वक्त होगा, इमाम वक्त होगा, वो दूसरा नहीं हो सकता कि आप औली अल्लाह को भी बीच में शामिल कर दें, वलियों को भी, कामिल मुर्शिद को भी बीच में शामिल कर दें, ये नहीं हो सकता। तो हजूर तो लश्कर पर एक अमीर बनाकर भेज रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब है एक लश्कर पर एक जमात पर अमीर बनाना हजूर से खुद से साबित है। बेशक। तो एक जमात का अमीर हो सकता है ना। जी तो और उन पर एक अंसारी को अमीर बना दिया। अच्छा वैसे इस बात में एक और बात क्लियर कर दो, लफ्ज पीर से लोग चिढ़ते हैं। अगर आप लफ्ज पीर से चिढ़ते हैं ना तो उसको अमीर कहें, क्या मसला है? उसको आप उस्ताद कहें, शेख कहें, टीचर कहें, मुर्शिद कहें, कुछ और कह लें, अगर पीर लफ्ज से चिढ़ते हैं तो। अब वो दूसरे अहले हदीस कहते हैं हमारे जी अमीर होते हैं, आपके पीर होते हैं, आप करते हैं शिरक और बिदअत, हम तो अमीरों को मानते। वही अमीर कहें या पीर कहें एक ही बात है। किस चक्कर में है आप? ये आपको क्यों नहीं बात समझ में आ रही? तो वो एक ही है भाई, एक ही है। जो भी नेकी का हुक्म दे रहा है, बुराई से रोक रहा है, वो कामिल मुर्शिद, वो अमीर के हुक्म में दाखिल है। आप उसको अमीर कह के बुला लें या पीर कह के बुला लें। तो बहरहाल एक लश्कर रवाना किया और उन पर एक अंसारी को अमीर बना दिया। तो एक लश्कर पर अमीर बनाना साबित हो गया और मुसलमानों से फरमाया तुम इसके हुक्म को सुनना और इसकी इताअत करना। वो लोगों की किसी बात से गजबनाक हुआ, गुस्से में आ गया। उसने लोगों को हुक्म दिया कि वो लकड़ियां जमा करें। सो लोगों ने लकड़ियां जमा की। फिर हुक्म दिया कि आग जलाओ। सो लोगों ने आग जलाई। फिर कहा क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि तुम मेरा हुक्म सुनना और मेरी इताअत करना? मुसलमानों ने कहा क्यों नहीं। उसने कहा सो अब तुम सब इस आग में दाखिल हो जाओ। अब गुस्से में आ गया ना, अमीर साहब गुस्से में आ गए और गैर शरई हुक्म दे रहे हैं। फिर मुसलमानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा हम आग से भागकर ही तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आए हैं। और वो इसी तरह खड़े रहे हत्ता कि इसका गजब ठंडा हो गया, गुस्सा खत्म हो गया और आग बुझ गई। जब मुसलमानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये का जिक्र किया तो आपने फरमाया अगर वो इस आग में दाखिल हो जाते तो फिर निकल नहीं सकते थे। अताअत सिर्फ नेकी में की जाती है। ये सही बुखारी और सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि सिर्फ नेकी का हुक्म माना जाएगा। अमीर उलुल अमर का सिर्फ नेकी का हुक्म माना जाएगा। और जितनी लंबी लिस्ट बताई है उन सारों का सिर्फ नेकी के मामले में, वो कामिल मुर्शिद हो या हाकिम वक्त हो, खलीफा वक्त हो, जो भी है, सिर्फ नेकी में अताअत की जाएगी। सिर्फ अज़ाए जाहिर से शैतान की अताअत और दिल से शैतान की अताअत करने का फर्क। थक तो नहीं गए आप लोग? इन अहादीस से हमें ये मेयार मालूम हो गया कि जो हुक्म कुरान और हदीस के मुआफिक हो वो अल्लाह का हुक्म है। इन हदीस से ये मेयार पता लग गया कि जो हुक्म कुरान और हदीस के बिल्कुल बराबर होगा, उनके मुताबिक होगा, वही अल्लाह का हुक्म है। जो कुरान और हदीस से हट के कोई हुक्म दिया जा रहा है वो हुक्म नहीं माना जाएगा।
बिल्कुल। वो किसी का नहीं माना जाएगा। जो हुक्म कुरान और हदीस के मुआफिक हो वो अल्लाह का हुक्म है और इसी पर अमल करना अल्लाह की अताअत है और उसकी इबादत है, और जो हुक्म कुरान और हदीस के मुखालिफ हो और मुनाफी हो वो शैतान का हुक्म है और इस पर अमल करना शैतान की अताअत और उसकी इबादत है। ये वीडियो बहुत लंबी होगी, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, प्लीज ज्वाइन कर लें नेक्स्ट वीडियो को।